اور پھر قسم قسم کی لعنتیں اور مردے اور زندے کے دشمنوں نے کیا تماشے بچا رکھے. کیا کہے بس. تنہم داغ داغ شد تم بکجائے کجا نے ہم. بدعتیوں کے کاموں کو دیکھ کر کے انتہائی دکھ درد محسوس ہوتا ہے. گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں، محترم سامعین، محترم مہینہ ہے ربیع الاول کا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر احادیث و آثار کے مطابق دنیائے بے رنگ و بو اور عالم ناسوت میں تشریف لائے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ الگ تحقیق 9 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول کا قول ابو محمد ابن اسحاق نے بلا دلیل کیا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اسی پر عمل کیا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے محرم میں کوئی تاریخ بتائی ہے، اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 رمضان المبارک کہا ہے. آپ سے پہلے تاریخ لکھنے کا رواج کم تھا، اس لیے اس قسم کی چیزوں میں تاریخ کے تعین میں یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور جمال میں کوئی فرق نہیں آتا. البتہ وفات یقیناً 12 ربیع الاول ہے، اس لیے زبان عام و خاص ہے 12 وفات. کچھ زمانہ پہلے 12 وفات کے رسم کیے جاتے تھے، اور لوگ خیرات کرتے تھے اور حسنات کرتے تھے، اور حضرت کے روح الارواح، روح مرتاز، روح شایع نشان، روح جل و جمل، روح تزین و ادرکا و تسیر و تقبلا، جو حقیقت میں روح السماوات والارضین ہے، روح الخلائق اجمعین ہے. وروحہ روحہ ونورہ نورہ. ملا علی قاری ایک مقام پر کہتے ہیں ارواح کا سردار آپ کی روح ہے، اور انوار اور برکات کا بھی وہی پیغامبر و پیش خیمہ ہے. یہاں تک کہ وہ روایت جس میں ہے کہ نورہ فہو نور اللہ، تو ملا علی قاری کہتے ہیں نورہ اے روح، لأن الارواح نورانیت. روح سب انوار ہے، چمک دمک ہے، آسمانی اور بالائی خلائق میں سے ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے کہ اس کے کنہ کے اور حقیقت کا ادراک کر سکو. بہرحال اس حیثیت سے ماہ ربیع الاول اسلامی قدر و منزلت رکھتا ہے، لیکن قدر و منزلت کے 2 معنی اور مطلوب ہیں. ایک یہ کہ کوئی رواج، کوئی رسم، کوئی عبادت اس سے متعلق ہو تو شرعاً ولادت باسعادت یا وفات حسرت آیات سے متعلق اس قسم کا پروگرام نہیں ہے وابستہ. اور باقی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی دن کو منانا اس ہستی کا ہے جو دنوں کے حساب سے پورا ہوتا ہو. آپ کا سارا زمانہ گواہ ہے، آپ کی تشریف آوری کا اثر تمام ارض و سما پر ہے، فرش اور عرش پر ہے، اجساد و ارواح پر ہے. تو ہم زندگی آپ کی یاداوری ضروری ہے، اور آپ کا اتباع اور اطاعت ضروری ہے. تو کسی دن یا لمحے کے منانے کی ضرورت کیسے پیش آئے؟
اس وقت یہ تاریخ سامنے نہیں آئی کہ ولادت یا وفات سے اسلام کی تاریخ شروع کی جائے. اگر ولادت یا وفات سے شروع ہو جاتی تو پتہ نہیں اس زمانے کے بدعتی جو اسلام کا ایک متوازی اور ایک بدنام نقشہ ہے اور اسلامی سنتوں کی عداوت کا ایک دنگل ہے اور اسلامی سنتوں کی اماطت اور ان کو نقصان پہنچانا کا ایک شرمناک باب ہے. ہر چیز میں بدعت، اذان میں بدعت، نماز میں بدعت، اٹھک بیٹھک میں بدعت، جنازے میں بدعت، پڑھ کر تو طیبہ لو، پڑھ کر طیبہ لو. جبکہ تمام معتبرات فتح القدیر، عنایہ، بنایہ، کفایہ، بحر، نہر، الجوہرہ، ہندیہ، قاضی خان، تاتاریہ سب بھرے پڑے ہیں. وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِالذِّكْرِ مَعَ الْجَنَازَةِ، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا بری بات ہے. لوگ متوجہ رہے آخرت اور موت کی طرف. اور پھر قسم قسم کی لعنتیں اور مردے اور زندے کے دشمنوں نے کیا تماشے بچا رکھے. کیا کہے بس. تنہم داغ داغ شد تم بکجائے کجانے. ہم بدعتیوں کے کاموں کو دیکھ کر کے انتہائی دکھ درد محسوس ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے جب عالم شباب تھا اور عروج تھا اور خطابت کا زور تھا تو میں نے ان کی خبر لی ہے اور میں نے ان کے ساتھ ہر جگہ مناظرے اور مباحثے اور قسم قسم کے مکالمے کیے. نام نہیں تھا ان میں سے کسی چھوٹے بڑے کا جتنا سر اٹھا لیتا. اور یہ میری کوئی بہادری نہیں تھی، میں تو اب بھی عاجز مسکین ہوں اور پہلے سے بھی کمزور ہوں. یہ مسئلے کی طاقت ہے، حق کی حقانیت ہے، کیونکہ سنت نبویہ وہ خود حیات ہے نہ ختم ہونے والی، اور بدعت ممات ہے، ہمیشہ کی شرمناک ممات ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب تاریخ اسلام درج ہو رہی تھی، تفسیر روح المعانی کے اندر پوری تفصیل درج ہے، تو فیصلہ اصحاب کا اس پر ہوا کہ ہجرت سے ہمیں عزت ملی، ہجرت سے اسلام توانا ہوا. ہجرت کی وجہ سے بدر میں 70 مشرکین کو گرا دیا گیا، 70 کو رسیوں میں جکڑا گیا. ہجرت کی برکت سے احد میں ایسی کس کے پٹائی لگائی گئی. ہجرت کی وجہ سے خندق اور حدیبیہ، طائف اور حنین، غزوہ خیبر، غزوہ اوطاس اور غزوہ تبوک میں ان کی جڑیں نکالی گئی اور ان کا تخم ختم کر دیا گیا. اور 59 ہجری میں جب آپ مکہ تشریف لائے، جان نکلی ہوئی تھی مشرکین کی، اس زمانے کی وہ قدیم طرز کے بدعتیوں کی. یاد رکھنا وہ ایسے مشرک نہیں تھے جیسے ہندوستان کے ہندو. تو بہرحال اس دن سے کوئی عبادت وابستہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنے خیال و خواہش سے 12 ربیع الاول کے پروگرام سجائے ہیں اور جشن عید میلاد النبی. بخاری شریف میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا، یا امیر المومنین آیت فی کتابکم لو نزلت فینا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. اے عمر امیر المومنین، ایک آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہمارے یہود کے ہاں ہوتی ہم اس دن جشن منا لیتے. لفظ آیا ہے لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. حضرت عمر نے کہا قد عرفنا ذلک، قد علمنا ذلک. حضرت عرفات میں تھے، اپنی سواری پر تھے، مجمع تھا. اور تو علماء کہتے ہیں مبارک دنوں کو جشن منانا یہود کی خصلت ہے اور اس کو علم اور معرفت سے بنانا صحابہ کی سنت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یہ غلط جذبات جو ہے اس کی اسلام میں قدر نہیں ہوتی. جذبات اپنی طرف سے پیش کرنا کہ ہم جمعے کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھ لیں، تو یہ کوئی جذبہ ہے؟ ہم مغرب کی 3 رکعت فرض بجائے 3 کے 4 پڑھ لیں، تو یہ کوئی جذبہ نہیں ہے، بیکار بات ہے.
زیادت فی الدین اس لیے منائیں تو ہمارے بعض دوستوں نے میلاد النبی کے نام سے بھی پروگرام بنائے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے سنت والجماعت ہے۔ عکس نام نہاد زنگیرہ کافور بدعتی کو سنی کہا جانے لگا، کیسے عجیب بات ہے، عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ۔ وہ مصطفیٰ برسا خویش را کے دین ہم اوس، اگر باؤں نہ رسیدی تمام بولا حبیز۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مشقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھوپ میں نکالتے ہیں، جلوس ہے میلاد النبی کا، آسان کام تو نہیں۔ میں وہاں سے یہاں تک آیا ہوں آپ کو خطاب کرنے کے لیے، مجھے پتا ہے کتنی تکلیف پیش آئی، تو بڑی مشقت بدعتی لوگ کرتے ہیں، آسان کام نہیں ہے جشن منانا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا۔ لیکن اللہ اللہ، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں، کیونکہ خلاف سنت چیز کا ثواب نہیں ملتا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ تو نہیں دے سکتا ہوں۔ محقق الاثر کی کتاب رائے سنت بھری پڑی ہے، اور طالب علموں کے لیے ابو بکر ترتوشی کی الاحداث فی الاحداث امام کتاب ہے۔ اور غرناطی شاطبی کی کتاب الاعتصام شاید اس بنیادی مسئلے میں اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دے دیا کہ روانہ ہو جاؤ، فلاں محاذ پر پہنچو۔ بڑی مشقت اور محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی ہے، ایسا آسان نہیں تھا۔ اور پشتو شاعر نے کہا ہے، پاک پیغمبر وہ پہ اسلام دیر کڑے دلے دے، رو رویڑیا ممترا گلے دے۔ پیغمبر مرسل اور ان کے صحابہ نے تو جانے کا پائی ہے، ہمیں آسان و آرام سے ملا ہے۔ اللہ اللہ، خدایا شکر کی توفیق عطا فرما، شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے شرک اور بدعت کے مرتکب بھائیوں کو بھی ہدایت توحید اور ہدایت سنت نصیب فرما۔ صحابہ کی ایک جماعت کو آپ نے حکم دیا، غالباً بلقان جانا تھا، غزوہ موتہ درپیش تھا، اور ان کو کہا کہ تم فوراً نکلو اور وہاں پہنچو جہاں تم نے جہاد اور غزا کرنی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ پیغمبر کے بہت پیارے شاعر ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جہاد تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی جائے اور ضرور واپس آئے، اب کے ملے تو خوب بلے پکنا، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو۔ پاک پیغمبر کے پیچھے جمعہ ہے، مدینہ منورہ کا ماحول ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 اور بخاری کی ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ کے برابر ہے، شاید پھر یہ موقع نہ ملے۔ انہوں نے اپنے ارادے اور خیال سے اچھا سوچا اور وہ جمعے کی نماز میں موجود رہے۔ جب آپ نے جمعے کی نماز سے فراغت پائی، عبداللہ ابن رواحہ سے کہا، ہے نا انتا، کہاں کیسے یہاں بیٹھے؟ انہوں نے کہا حضرت جمعہ تھا اور جمعے کی تو بڑی فضیلت ہے، اور پھر آپ کے پیچھے۔ آپ نے ان کو کہا، تم اور صحابہ سے 500 سال دیر سے جنت جاؤ گے۔ کوئی صحابہ کو کوئی بدعتی نہیں کہہ سکتا ہے، سب عدول تھے، متقی پارسات ہیں، لیکن سنت کے مقابلے میں اس سوچ اور اس محبت کو پیغمبر نے مسترد کر دیا، تا حکم تک جانے کا ٹھہرے کیسے؟
تو جو لوگ اپنی طرف سے جشن مناتے ہیں اور میلاد النبی کے نام پر قسم قسم کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، وہ قبر کا ماحول اور آخرت کا دن یاد کرے، وہاں ترازو لگے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، منہ پر مہر لگ جائے گی، بس بہت بکواس کیا ہے تو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَرْجُلُهُمْ، ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو خدا آسان فرما، رب کریم نجات عطا فرما۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ ترازو اس لیے لگے گا کہ کوئی کہے گا ہم اچھے، کوئی کہے گا ہم اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اچھے وہ ہے جو میری کتاب اور میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ کا ایمان کامل ہے، حسنات پورے ہیں، جلیل القدر مجاہد ہے، شاعر پیغمبر ہے، لیکن اس خیال اور سوچ کی وجہ سے کہ شاید پیغمبر کے پیچھے نماز ملے، مسجد نبوی کا جمعہ پڑھوں، اور آپ نے جب دیکھا کہ میں نے تو جانے کا کہا ہے اور یہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو فرمایا کہ 500 سال جنت دیر سے جاؤ گے۔ جو لوگ اپنی طرف سے پروگرام بناتے ہیں اور اپنے خیالات سے عبادات کرتے ہیں اور شریعت میں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ دیکھو، ایک آپ نے اس خیال سے کہ پیغمبر کا یوم الوفات یا یوم الولاد ہے، آپ نے فقراء و مساکین دینی حلقوں کی دعوت کی، کسی مسجد بنانے کا ارادہ کیا، کسی مدرسے میں تعاون، یہ حسنات عامہ ہے۔ اس سال ہر سال عبادت ہے اور ان دنوں میں تو اور زیادہ عبادت ہے، اس پر کوئی قطغن نہیں ہے۔ جیسے بدعتی تلبیس پیدا کرتے ہیں، تلبیس حلق مل کرتے ہیں، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہود میں 4 بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، ایک ترک العمل، اصل نیکی نہیں کرتے تھے۔ اصل نیکی تو اتباع سنت ہے، اور دوسرا کتمان حق چھپاتے تھے، اوہ جی نبی کو نہیں مانتے، ارے نبی کو مانتے ہیں، نبی پر تہمتیں نہیں مانتے۔ نبی کی ولادت باسعادت پورے جہان سے افضل ہے، اس دن کے لیے نبی نے کوئی پروگرام امت کو نہیں دیا ہے، تم تہمتیں لگاتے ہو، تہمت تراش ہو، تم حق چھپاتے ہیں۔ کبھی کہیں گے درود نہیں پڑھتے، درود پڑھتے ہیں، آپ کا میڈین نہیں پڑھتے، نبی کا بتایا ہوا پڑھتے ہیں۔ تلبیس الحق بالباطل، 4 بیماری تھی یہود میں، ایک یہ کہ وہ اچھا عمل سنت اور نبی کے مطابق نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے عبادات کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ حق چھپاتے تھے، اور تیسرا یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا لیتے تھے، حلف مل کر لیتے تھے۔ پاک دودھ کا ایک بالٹی بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک قطرہ پیشاب یا شراب کا ڈل گیا، اب وہ دودھ استعمال کا قابل کسی کے یہاں نہیں ہے۔ بہترین کھانا پک چکا ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی چھوٹی سی غلاظت بھی مل گئی، اس کھانے پر لوگ تف لعنت بھیجیں گے۔ ایسی مخلوط کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ہمارے بھائی لوگ جو عید میلاد النبی کے عنوان سے کام کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے عیدیں تو ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کتنے لائٹیں لگتی ہے، کتنا چراغاں ہوتا ہے، کتنے جلوس نکلتے ہیں، کتنے پروگرام ہوتے ہیں، وہ تو شریعت کے پختہ عید ہے اور عرب و عجم میں عید ہے، اور نبی مبرور و نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا چکے ہیں، تو اس میں تو آپ نے کوئی نیا پروگرام، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے عید بنائی اور پھر اس کو اپنی طرف سے سجاوٹ بھی دے دی۔ نیست حجت قول فعلو ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بدیر۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پیغمبرانہ آداب سنتوں کا اہتمام، ہر طرح کی بدعت شرک کے عقیدے و نظریے سے بچت حفاظت نصیب فرمائے۔